بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ کل ہم نے تعارف کے طور پر سیرت کے حوالے سے بات کی تھی اور سیرت النبی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی تھی۔ آج ہم باقاعدہ اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم زاد المعاد جو کہ سیرت کی کتاب ہے اس سے ہم لیں گے، اور اسی کی ہی روشنی میں ہم یہ سب سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اس کے مؤلف حافظ ابن القیم جیسی شخصیت ہے، اور حافظ ابن القیم انتہائی ایک بلند پایہ عالم دین، اور ان کی جو نظر ہے خاص طور پہ جتنے بھی اس کے مصادر ہیں ان پر بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں، اور جو بات بھی کہتے ہیں وہ مستند ہوتی ہے، اور ان کی جو تحقیق ہے وہ انہوں نے اس میں پیش کی ہے۔ ہم اسی کو سامنے رکھیں گے۔ اگر کوئی بھی بات ایسی ہو جو کسی اور نے تحقیق کے ذریعے سے کہی ہو تو ایک الگ بات ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن سنی سنائی بات نہ ہو بلکہ تحقیق کی روشنی میں ہی وہ بات کہی ہو، تو وہ چیز جو ہے یقیناً قابل قبول ہوگی یا کم از کم قابل غور ہوگی۔ تو اس کا بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بات اگر کہیں پہ آپ کی جو معلومات ہیں ان سے ٹکرا جائے تو وہ تحقیق کے بعد ہی کہی گئی ہے، بغیر تحقیق کے نہیں کہی گئی۔ تو آج جو ہمارا پہلا موضوع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، اور ظاہر ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سب سے بہترین نسب ہے روئے زمین پر، اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر، اس سے پاکیزہ کوئی نسب ہو نہیں سکتا ہے۔ تو وہ نسب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بات جو کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کریں وہ چیز جو ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے، اور وہی قابل قبول بھی ہوتی ہے اور لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، تو وہ اس کی ایک ہمیں شہادت ملتی ہے، جیسے کہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے باب بدء الوحی میں، وہ حدیث آتی ہے جس میں ہرقل کا ذکر ہے جو روم کا بادشاہ تھا، شاہ روم، اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچتا ہے تو وہ پھر جاننے کے لیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ بھیجنے والے، یہ خط بھیجنے والے کون صاحب ہیں، تو یہ تمام سوالات جو اس کے ذہن میں اٹھے تھے اس نے اس کی تحقیق کرنا چاہی، اور پھر جب معلوم کیا تو کرنا یہ ہوا کہ وہاں پر اس وقت حضرت ابو سفیان اور ان کے کچھ ساتھی وہاں پہ تجارت کے غرض سے روم میں موجود تھے، اور اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، حالت کفر میں تھے اور مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ تھی، تو انہوں نے بھی انہی کو بلایا اور ان کو پھر سامنے بٹھا کر پھر ان سے پوچھا، مختلف سوالات کیے، اور ان سوالات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص کتنا ذہین تھا، اور اس کی ذہانت اور اس کو اس کا قبول کرنا اور اس کو یعنی اس طرح نتیجہ نکالنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص اس معاملے میں بہت ہی زیرک اور بہت ہی صاحب بصیرت انسان تھا، لیکن اسلام کی اس کو توفیق نہیں ہوئی اور نہ ہی ہدایت اس کے مقدر میں تھی، تو ہدایت نہیں پا سکا، لیکن اس نے یہ اقرار کیا جیسے کہ اس حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ اگر تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچ ہے تو ایک وقت آئے گا کہ جہاں میرے قدم ہیں وہاں پہ اس کا قبضہ ہوگا، اور پھر یہی ہوا۔ تو اسی میں ایک سوال یہ پوچھتا ہے وہ حضرت ابو سفیان سے کہ کیف نسبہ فیکم، اس شخص کا یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا نسب تمہارے درمیان کیسا ہے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ ہمارے اندر بہت ہی اونچے نسب والے ہیں، یعنی اس نے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جو کہ خلاف واقعہ ہو، خلاف حقیقت ہو، بلکہ جو حق تھا، سچ تھا، وہی انہوں نے اس وقت بیان کیا۔ تو یہی ایک بڑی ہمارے پاس ایک دلیل مل جاتی ہے کہ اس وقت جب کہ ابو سفیان اور دوسرے جتنے بھی قریش کے لوگ تھے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اور آپ کی مخالفت میں سب سے آگے تھے،
اور پوری کوشش کر رہے تھے کہ کس طرح آپ کو اس معاملے میں زک پہنچائیں، تکلیف دیں، جنگ کریں، یہ تمام چیزیں اس وقت چل رہی تھیں۔ تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ جو نسب ہے اور وہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن النضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ تو یہاں تک تو جو نسب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پہ تو تمام جتنی بھی علماء نسب ہیں ان سب کا اتفاق ہے اور کسی نے اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اختلافی صورت ہے، وہ کوئی ہمیں ایسی مضبوط دلیل سے نہیں ملتا کہ اس کو ہم قبول کریں۔ بعض لوگ حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، لیکن وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ سب اختلافی باتیں تو ہو سکتی ہیں لیکن متفق علیہ بات اس میں نہیں ہے۔ اور عدنان جن کا آخر میں ذکر آ رہا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام وہی ہیں جن کو ہم اسماعیل ذبیح کہتے ہیں۔ اس میں بھی بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ نسب یہ معلوم ہوتا ہے، یہ پہنچتا ہے، اور اس طرح یہ نسب کا معاملہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو مختلف پہلو ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت، تو یہ بات بھی واضح ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور یہی وہ عام الفیل تھا۔ عام الفیل کہ وہ سال کہ جس سال ابرہہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا، اور یہ ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ ایک تمہید تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، اور اسی تمہید کے ذریعے ہی سے پھر یہ باتیں آگے بڑھتی چلی گئیں، اور مکہ مکرمہ کی ایک شان اور اس کا ایک مقام نظر آ گیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے باوجود یہ کہ وہ مشرک تھے، سب بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ابرہہ جو کہ اہل کتاب میں سے تھا، عیسائی تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کی وجہ سے ان مشرکین کو غلبہ عطا فرمایا اور ان کی مدد فرمائی، اور آسمان سے پھر ابابیل اتار کے ابرہہ کا سارا جو لشکر تھا اس کو بھس بنا دیا، ختم کر دیا، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد حضرت عبداللہ، تو وہ جیسے کہ ہم مختلف کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ بعض کا ہے کہ آپ کی ولادت کے 7 مہینے کے بعد انتقال ہوا ہے، لیکن اکثر علماء کا یہی خیال ہے کہ آپ کی اس دنیا میں آمد سے پہلے ہی عبداللہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ تو آپ کی کفالت کی آپ کے دادا عبد المطلب نے، اور ان کا انتقال ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 8 سال تھی، اور پھر اس کے بعد آپ کی کفالت کرتے ہیں آپ کے چچا ابو طالب، اور پھر انہی کی کفالت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کی عمر 12 سال ہو جاتی ہے، اور اسی دوران ہی آپ کے چچا ابو طالب آپ کو شام لے جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ ان کے ساتھ ہی جاتے ہیں، وہاں پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے وہی بحیرہ الراہب جو وہاں کا ایک راہب تھا شام کا، اور اس نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ اس بچے کو آگے مت لے جانا۔ یہودیوں سے وہ ڈر گیا کہ یہودی کہیں پہچان نہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات ہیں، وہی شخصیت ہیں جو کہ نبوت کے مقام پر فائز کیے جائیں گے، تو پھر آپ نے واپس بھجوا دیا اور آپ مکہ تشریف لے آئے۔ اور جب 25 سال کی عمر ہوئی آپ کی، اور اس وقت بھی آپ تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے، اور وہاں پہ
بسرا کا مقام ہے دمشق کے قریب، وہاں سے تقریباً 124 کلومیٹر دور ہے، وہاں تک آپ گئے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آئے ہیں، اور اس کے بعد ہی پھر آپ نے نکاح کیا ہے حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اس وقت آپ کی عمر جیسے میں نے عرض کیا کہ 25 سال کے لگ بھگ تھی، اور ان کی جو عمر تھی وہ تقریباً 40 سال، جیسے کہ اکثر علماء نے لکھا ہے۔ اور یہ پہلی شادی تھی آپ کی، اور یہی پہلی وہ خاتون تھیں وہی جو کہ آپ کی ازواج مطہرات میں جن کا انتقال ہوا، اور پھر آپ نے ان کی زندگی میں کسی سے کوئی نکاح نہیں کیا، آپ نے صرف حضرت خدیجہ ہی کے ساتھ ہی وہ وقت گزارا جب تک کہ وہ اس دنیا میں رہی۔ اور وہ ذات تھی کہ جس میں جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ ان کے رب کی طرف سے ان کو سلام پہنچا دیجیے۔ تو یہ دیکھیے کتنا اونچا مقام تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام اس طرح پہنچایا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خلوت پسند ہو گئی، خلوت پسند کرنے لگے، اور پھر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ یہ عبادت کیا تھی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور کئی راتیں وہاں پر گزارتے تھے، اور آپ کو اس قسم کی جو مکے والوں کی جو کیفیت تھی، ان کی جو بتوں کی پوجا تھی اور ان کی جو عبادت تھی، اس سے ایک نفرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کے دل میں ایسی نفرت ڈال دی تھی کہ آپ نے کبھی بھی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اور بالکل آپ ان سے دور رہے، اور یہاں تک کہ غار حرا میں ہی وہ پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انتظام ہو گیا۔ یعنی جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور نبوت سے سرفراز فرمایا، اور پھر وہ آپ کو یہ خلعت نبوت مل گئی، آپ نبی کے اور بعثت آپ کی ہو گئی۔ اور یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ پیر کا دن تھا، اور جو مہینہ تھا تو یہی کہا گیا ہے کہ ربیع الاول کے 8 دن گزر چکے تھے، 8 تھے، اور عام الفیل کے لحاظ سے یہ 41واں سال تھا، اسی لیے کہ عام الفیل میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد یہ 40 سال کے بعد تو 41 سال اس کو اس کے لحاظ سے ہو چکے تھے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے لیے اس وحی کا انتظام فرمایا، اور وحی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی طرح سے وحی سے سرفراز فرمایا، یعنی ایک ہی طریقہ نہیں رہا بلکہ کئی طریقوں سے۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا تو وہ ہے کہ جو وحی جس کی ابتدا ہوئی وہ ہے الرؤیا الصادقہ، کہ سچے خواب، کیا آپ کو سچے خواب نظر آتے تھے، اور بالکل ہی اس طرح جیسے کہ حدیث میں آتا ہے مثل فلق الصبح، جیسے کہ صبح روشن ہوتی ہے اور ہر چیز رات کی تاریکی کے بعد ایک دم سامنے نظر آتی ہے اور ہر چیز روشن نظر آتی ہے، بالکل اسی طرح کے خواب نظر آتے تھے، اور اسی کو ہی الرؤیا الصادقہ کہا گیا ہے۔ دوسرا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ فرشتہ آپ کے دل میں کوئی چیز ودیعت کر دیتا تھا، آپ کے دل میں پہنچ جاتی تھی، آپ اس کو دیکھتے نہیں تھے، بغیر دیکھے ہوئے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان روح القدس نفث فی روحی، کہ روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات پہنچا دی، یہ میرے دل میں ڈال دی کہ کوئی بھی جان اس وقت تک نہیں اس دنیا سے جاتی، اس کو موت نہیں آتی جب تک کہ اپنا وہ رزق مکمل نہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور مانگنے میں ایک طرح سے اختصار کیا کرو، اور رزق کی تاخیر میں تمہیں یہ نہیں ہو کہ اللہ کی نافرمانی سے تم وہ رزق مانگنا شروع کر دو یا رزق تم حاصل کرنا شروع کر دو، اس لیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت سے ہی مانگ سکتے ہو، اطاعت سے ہی پا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے نہیں پا سکتے۔ تیسرا جو معاملہ تھا وہی کا کہ فرشتہ جو ہے وہ انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے اور پھر آپ سے بات کرے، اور اس حالت میں تو دوسرے صحابہ کرام بھی فرشتے کو دیکھ سکتے تھے، اس لیے کہ وہ انسانی شکل میں
آتے تھے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں ملتی ہے حدیث جبریل میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے مدینہ میں تو اس وقت حضرت جبریل تشریف لائے تھے، اور اس وقت جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بالکل سفید براق لباس پہنا ہوا، سیاہ بال تھے ان کے، اور پھر انہوں نے آ کر آپ کے پاس آئے، سلام کیا، اور پھر آپ سے سوالات کیے کہ مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، اور پھر قیامت کی علامتوں کے بارے میں یہ سوالات کیے اور آپ نے جواب دیے. اور آخر میں آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو اس طرح صحابہ کرام نے بھی ان کو دیکھا اور وہ خود حیران ہو رہے تھے کہ یہ کون شخص ہے جس کو ہم نہیں جانتے نہیں ہیں کہ یہ مدینے کا ہے، اور نہ ہی اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر کوئی سفر کے آثار ہیں کہ گرد و غبار سے آلود ہو، بالکل صاف ستھرا اور بہترین انداز میں. تو یہ حیرانی ہو رہی تھی. تو یہی وہ معاملہ ہے کہ انہوں نے ان کو دیکھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس نبوت کے دربار میں کسی قسم کی گستاخی نہیں ہو سکتی تھی. وہ ادب و احترام سے بیٹھے رہے، سنتے رہے، دیکھتے رہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ وہی آپ پر نازل ہوتی تھی اس طرح جیسے کہ گھنٹی کی آواز، مثل صلصلۃ الجرس، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. اور یہ چیز آپ کے لیے بہت ہی گراں گزرتی تھی، بہت ہی سخت ہوتی تھی اس کو، اور کہ اس وقت فرشتے کی طرح لے کر آتے تھے اور یہ وہی آپ کو آپ پر نازل فرماتے تھے. اور جیسے کہ عائشہ ہی بتاتی ہیں کہ بعض دفعہ سخت سردی ہوتی تھی اور آپ کی پیشانی سے اس طرح پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا جیسے کہ پانی ٹپک رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہی وہ شدت کی علامت تھی کہ آپ کی جبین مبارک سے وہ پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا. اور اسی طرح یہی اسی بات کی دلیل بھی ہے کہ اگر آپ سوار ہوتے تو وہ اونٹنی یا وہ اونٹ وہ زمین پر بیٹھ جاتا تھا. اس کے لیے آپ کا وزن اس وقت سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا. اور اسی طرح ایک جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ وہی آئی تھی اور آپ کی ران حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر آپ کی ران تھی. تو اسی وجہ جب وہی شروع ہوئی تو وہ ان کو محسوس ہوا، یہ اتنا ان کو خدشہ ہوا کہ کہیں ان کی ران کی ہڈی جو ہے وہ نہ ٹوٹ جائے. تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ یہ معاملہ بڑا ہی سخت ہوتا تھا. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھیں اور پھر وہ آپ پر وہی بھیجیں. اور یہ 2 ہی دفعہ ہوا ہے جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ تو آپ نے مکے میں دیکھا ان کو، اور دوسرا آپ نے ان کو وہاں جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے وہاں دیکھا تھا. تو یہی 2 واقعات ہمیں سیرت میں ملتے ہیں. اور چھٹا معاملہ یہ ہے، چھٹی کیفیت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی تھی آسمان کے اوپر جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں پہ آپ سے بات چیت فرمائی تھی، تو وہ براہ راست نہیں تھی، وہ بھی پردے کے پیچھے سے تھی. اور اس میں نمازیں فرض ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی، 50 نمازیں فرض کی، اور پھر وہ 5 کی صورت اختیار کر گئی جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں. تو یہ وہ شکل تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ سے مخاطب ہوئے اور آپ سے یہ بات چیت کی. اور 7ویں بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہو بغیر کسی فرشتے کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو یہ مرتبہ جو ہے وہ نص قرآن سے ثابت ہے، قرآن کریم نے ہی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ثابت ہے کہ جو کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات کی تھی. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں احادیث کی روشنی میں وحی کا سلسلہ نظر آتا ہے، اور پھر یہ وحی جو کہ پورے 23 سال جاری رہی اور اس میں یہ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے یہ وحی کا سلسلہ جاری رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی. تو یہاں ہم نے جو
نسب کی بات کی، پھر آپ کی وہ ابتدائی زندگی کی بات کی، اور پھر یہ بعثت کے بعد وحی کا معاملہ تھا۔ اب اس کے بعد پھر اور مزید جو ہم بات کرتے ہیں مختلف گوشوں پہ، جو ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو کیا وہ مختون تھے، یعنی کہ ان کا ختنہ ہوا تھا؟ تو اس کے بارے میں 3 اقوال ہمیں ملتے ہیں اہل علم کے۔ ایک تو یہی ہے کہ آپ اس طرح دنیا میں تشریف لائے کہ ختنہ ہوا تھا اور ضرورت نہیں پڑی کہ باقاعدہ ختنہ کیا جائے جیسے کہ عربوں کا طریقہ تھا اس زمانے میں۔ لیکن اس کے بارے میں ہمیں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی، کوئی ایسی روایت کہ کسی نے بتایا ہو اس وقت کے جو لوگوں ہیں ان کے ذریعے سے، یا بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، تو وہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ دوسری بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے وہاں پہ رضاعت کے سلسلے میں، تو اس وقت پھر جب کہ فرشتوں نے آپ کا دل چاک کیا تھا اس وقت آپ کی ختنہ کی گئی تھی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جیسے کہ تمام بچوں کا ہوتا ہے کہ 7ویں دن ختنہ کیا جاتا ہے اور پھر وہ بچے کا نام رکھا جاتا ہے، تو آپ کے دادا عبد المطلب نے اس وقت آپ کے یہ ختنہ کروایا، نام رکھا اور ایک بہت بڑی دعوت کی جس میں جتنے بھی مکے کے لوگ تھے یا رشتے دار تھے ان سب کو بلایا تھا۔ بہرحال ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہی جو عربوں کی سنت تھی اس کے مطابق ہی ہوا ہے، جب اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ہم بغیر دلیل کے بات نہیں کر سکتے۔ جو بات بھی ہے وہ دلیل ہی کے ساتھ کی جائے گی اور اسی کی روشنی میں ہی ہمیں بات کرنا چاہیے۔ اگلے مرحلے میں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کرنے والی کون سی خواتین تھیں۔ تو ان خواتین کا تذکرہ ہے تو اس میں سب سے پہلے تو سویبہ ہے۔ سویبہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ سویبہ ہے یہ لفظ، ہمارے ہاں اس کو بگاڑ کے صوبیہ بنا دیا جاتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل لفظ جو ہے عربی زبان میں اور تاریخ میں سیرت میں وہ سویبہ ہے، جو کہ اس وقت ان کے ہاں رکھا جاتا تھا۔ تو یہ خاتون ابو لہب کی لونڈی تھی، اور جیسے کہ آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو لہب نے اس وقت ان کو آزاد کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت، اور پھر انہوں نے دودھ پلایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کی تھی۔ اور جب ابو لہب کا انتقال ہوا تو بعض لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ بہت بری حالت میں ہے، تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے بعد مجھے کوئی یعنی اچھی حالت تو نہیں ملی، یعنی میرا معاملہ بڑا ہی سخت تھا، سوائے اس کے کہ مجھے سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے میرے جو یہ انگوٹھے کے نیچے جو جگہ ہے اتنا، یہاں پہ اتنی مجھے وہ پانی پلانے کے لیے یا کچھ پینے کے لیے دے دیا گیا۔ تو یہ ایک ہمیں حدیث بھی ملتی ہے اس حوالے سے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سویبہ آپ کی رضائی ماں تھیں، کئی دن ان کو دودھ پلایا ہے۔ اور آپ کے ساتھ ہی ابو سلمہ عبداللہ ابن عبد الاسد المخزومی تھے، ان کو بھی دودھ پلایا تھا، اور اس وقت ان کا بیٹا تھا یعنی سویبہ کا مسروح، تو اس کے ساتھ ہی ان دونوں بچوں کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ آپ کے چچا حمزہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تو اس طرح یہ تینوں جو تھے سویبہ کے رضائی بیٹے تھے۔ اب وہ مسلمان ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے۔ دوسری جو خاتون ہیں جن کو یہ شرف ملا ہے وہ ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کی تھی، اور اس وقت ان کے جو بچے تھے تو انیسہ اور جدامہ 2 بچے تھے، اور عبداللہ ان کا بیٹا تھا، اور یہی جدامہ یہی ہے جن کو شیماء کہا جاتا ہے، شیماء ہے۔ تو یہ سب حارث ابن عبد العزہ ابن رفاع سعدی کی اولاد تھی، اور انہی کی یہ اہلیہ تھی حلیمہ سعدیہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ اور
ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے جو چچا زاد تھے ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وہ بھی موجود تھے، ان کو بھی دودھ پلایا تھا. وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حلیمہ سعدیہ کے ہاں ان کو بھی یہ رضاعت کا موقع ملا تھا. اور وہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ سخت دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کے بعد پھر وہ فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا. اور اس وقت حضرت حمزہ آپ کے چچا وہ بنی سعد میں ہی تھے، اور پھر وہاں پر ہی جبکہ آپ سیدہ حلیمہ کے پاس آ گئے تھے، تو اس طرح پھر حضرت حمزہ بھی آ گئے اور وہ بھی رہے. تو اس طرح حضرت حمزہ سے آپ کی دوہرا رشتہ اس لحاظ سے بھی ہو جاتا ہے کہ دو ماؤں میں دونوں مشترک ہیں، سویبہ اور حلیمہ سعدیہ. اس کے بعد وہ خواتین جنہوں نے پھر آپ کی پرورش کی، جن کی آغوش میں آپ نے اپنا بچپن گزارا، ان میں سب سے پہلی تو آپ ہی کی والدہ ہیں آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب. تو یہ آپ کی والدہ، لیکن ظاہر ہے کہ جلد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو زیادہ عرصہ وہ آپ کو اپنی آغوش میں نہیں رکھ سکیں. اور اس کے بعد پھر یہ ثویبہ اور حلیمہ جن کی ہم نے بات کی، اور پھر حلیمہ کی بیٹی شیماء جو آپ کی رضائی بہن بھی تھیں، اور وہ بھی آپ کو یعنی آپ کے ساتھ ہی تھیں ظاہر، لیکن بڑی تھیں، تو اس میں پھر وہ آپ کو گود میں بھی لیتی تھیں. اور وہی پھر وفد حوازن کا جب وفد آیا تھا تو اس میں وہ بھی آئی تھی، اور آپ نے پھر ان کو اتنا احترام کیا کہ اپنی چادر ان کے لیے بچھائی اور ان کو اس پر بٹھایا. تو یہ آپ کی طرف سے ان کا اکرام تھا، احترام تھا کہ کس طرح آپ نے اپنی اس رضائی بہن کا اتنا عزت و احترام سے معاملہ کیا. اور انہی میں سے جو خاتون تھی وہ ہیں ام ایمن. ام ایمن ان کی کنیت ہے، ایمن ان کا بیٹا ہے، اور اسی کے لحاظ سے وہ ام ایمن کہتی تھی. نام تھا ان کا برکہ، برکہ الحبشیہ کے نام سے وہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں. اور یہ وہ خاتون تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد سے آپ کے پاس آئی تھی، آپ کو وراثت میں ملی تھی، اور آپ کی وہ اس طرح گود میں لیتی تھیں اور آپ کی تربیت کرتی تھیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے انہی کی شادی کی تھی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر انہی سے ہی پھر حضرت اسامہ کی پیدائش ہوئی. اور وہی ہے وہ خاتون کہ جب آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ان کے پاس گئے تو وہ رو رہی تھیں. ظاہر کتنا بڑا صدمہ تھا، اور اس شخصیت کا جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، ان کو اپنی گود میں لوریاں دی تھیں، تو ان کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، کتنا غم تھا. تو وہ آئیں اور وہ رو رہی تھیں، تو انہوں نے کہا بھی کہ ام ایمن کہ کیوں رو رہی ہو؟ جو اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے سب سے بہترین ہے. یعنی دنیا میں تو کتنی ہی مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، لیکن اللہ کے ہاں تو ان کے لیے کتنی راحت و سکون کا سامان ہوگا. تو یہ کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے جو کچھ ہے وہ ان کے لیے سب سے بہتر ہے، لیکن میں اس بات پہ روتی ہوں کہ اب آسمان کا زمین سے تعلق ختم ہو گیا. اور اس پہ وہ دونوں بھی رو پڑے، ابو بکر اور عمر بھی اسی صدمے میں اور اسی دکھ میں وہ بھی رو پڑے کہ یہ واقعی جو بات کہی تھی ام ایمن نے کہ اس وقت اب زمین سے جو آسمان کا تعلق تھا، اور آسمان سے فرشتے آتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، تو اب تو نہیں آئیں گے، کہ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ خاتم النبیین ہیں. تو یہ دیکھیے کہ اس وقت سے یہ بات لوگوں کے ذہن میں موجود تھی. یہی ہے کہ جسے قرآن نے بتا دیا تھا. اب آتے ہیں آپ کی بعثت کے حوالے سے اور جو قرآن نازل ہوا اس کے حوالے سے. تو جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بعثت فرمائی، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان پوری طرح وہ ایک ذہنی پختگی آ جاتی ہے، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر اس کی ایک شخصیت بن جاتی ہے. اور یہی وہ وقت ہوتا ہے، یہی وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں رسول کرام کو بعثت دی جاتی ہے. اور
سوائے اس کے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا تو ان کی عمر 33 سال تھی۔ تو بہرحال یہ قول ہے، کہاں تک صحیح ہے اس کی ہم اس وقت کوئی تصدیق نہیں کر سکتے۔ اور پھر سب سے پہلے جو بعثت کا سلسلہ شروع ہوا، جیسے میں نے عرض کیا تھا، وہی رؤیا الصادقہ تھا کہ آپ کو سچے خواب نظر آتے تھے، اور وہ بھی اس طرح ہوتے تھے کہ بالکل صاف شفاف واضح، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی، مثل فلق الصبح۔ اور اس طرح پھر یہ سلسلہ 23 سال تک جاری رہا، اور یہ خواب جو ہوتے تھے یہی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نبوت کے 40واں حصہ ہے، جزء من 46 جزءا من النبوہ۔ تو نبوت کی ابتدا وہاں سے ہو گئی، اور اس طرح پھر آپ کو وہاں گیا اس طرح خوابوں کی صورت سے، اور پھر وہ اصل وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا جیسے ہم نے بات کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہ بعثت کی اور جبریل علیہ السلام کو بھیجا، آپ کو یہ عزت و مقام عطا فرمایا، اور غار حرا میں حضرت جبریل تشریف لائے، اور وہاں پر پھر یہ آیات نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو یہ وہ آیات تھیں جو کہ نازل ہوئی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی باقی صحابہ کرام میں سیرت نگار ہیں، ان سب کی یہی رائے ہے کہ یہ آیات تھیں جو کہ اس وقت نازل ہوئی تھی۔ حضرت جابر کا قول ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی تھی وہ یا ایھا المدثر تھی، لیکن وہ صحیح نہیں معلوم ہوتی، اس لیے کہ جو آپ نے کہا کہ ما انا بقارئ، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے پڑھا نہیں ہے، تو اسی لیے کہ اس سے پہلے اگر آپ نے یہ کچھ پڑھا ہوتا تو آپ کہتے کہ ہاں میں نے پڑھا ہے، وہ میں نے وہ مدثر والی آیات پڑھی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے یہی کہا تھا کہ ما انا بقارئ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں ترتیب نظر آ رہی ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو انذار کب ہوتا ہے؟ انذار یعنی ڈرانا وہ اسی وقت ہوگا جب پہلے سے کوئی چیز موجود ہوگی۔ تو پہلے آپ پر وہ سورہ علق کی آیات نازل ہو چکی تھیں، اس کے بعد پھر آپ کو یہ کہا گیا کہ قم فانذر، تو یہ دوسرے مرحلے میں ہے، تو پہلے مرحلے میں تو نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ حضرت جابر کا قول ہے، اب انہوں نے کس سے سنا یا کیسے ان کو معلوم ہوا، اس کی ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کر رہی ہیں وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر اور آپ کی روایت سے کر رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے نزدیک زیادہ مستند ہے، زیادہ قابل قبول ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ جس میں یہ آتا ہے کہ یا ایھا المدثر، اس میں یہی آتا ہے کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ وہی آیا تھا، وہ وہاں پر نظر آیا مجھے افق پر، تو پھر میں گھر آیا اور میں نے کہا زملونی زملونی دثرونی، اور اس وقت پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ یا ایھا المدثر۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ پھر دوسری وحی تھی جو کہ بعد میں نازل ہوئی، اور یہی چیز جو ہے ہمیں اس میں سب سے بہترین نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کی دعوت جو آپ نے شروع کی اس بعثت کے بعد، تو پہلا مرتبہ یا پہلا مقام نبوت کا تھا کہ آپ کو یہ نبوت عطا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو یہ دعوت پہنچانی شروع کر دی، کہ سب خاندان کو بلایا، سب کو جمع کیا، اور پھر ان کو یہ دعوت دی، اور اس وقت کچھ لوگ ایمان لائے اور انہیں ایمان قبول کر لیا، جن میں خاص طور پہ آپ کی اہلیہ زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ تھی، اور پھر آپ کے غلام حضرت زید تھے، حضرت علی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ہو سکتا ہے، لیکن یہ نام ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ وہ تھا کہ جس میں اپنی قوم کو آپ نے دعوت دی، وہ بھی جیسے کہ وہی مشہور واقعہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن آ رہا ہے، ایک لشکر آ رہا ہے، تو کیا تم مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے کبھی آپ سے کوئی جھوٹی بات تو سنی نہیں، ضرور آپ نے سچ کہا ہوگا۔ تو
اسی لیے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو جان لو کہ اگر تم جو میں دعوت دے رہا ہوں اس کو قبول نہیں کرو گے تو پھر تم سخت عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ تو یہ آپ نے پھر اپنی قوم کو دعوت دی۔ اور پھر چوتھا مرحلہ ہے کہ پورے عرب کو، پورے جزیرہ عرب کی دعوت ہے کہ جن کے پاس کوئی پہلے نبی نہیں آیا تھا اور وہ عرب تھے، اس وقت کے جزیرہ عرب میں تھے، ان کے لیے آپ نے دعوت کا انتظام کیا کہ جیسے کہ حج کے موقع پر جو اس وقت ان کے میلے لگتے تھے، سوق عکاظ ہے، سوق ذی المجنہ ہے، تو یہ وہ میلے تھے کہ جہاں پہ پورے جزیرہ عرب کے عرب آتے تھے اور ایک منڈی لگتی تھی اور اس میں شرا ہوتا تھا، لین ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ دوسرے ایسے کام بھی ہوتے تھے کہ کوئی شعر و شاعری کا جیسے کہ کوئی محفل ہے، وہ موقع ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ایک ادبی ثقافتی ایک وہ میلے ہوا کرتے تھے اور تجارتی تو تھے ہی، تو اس سے بھی آپ نے فائدہ اٹھایا اور وہاں پہ بھی اپنی دعوت وہاں پہنچانے کی کوشش کی۔ اور پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے پورے روئے زمین کے انسانوں اور جنوں سب کو دعوت دی اور ان تک یہ دعوت پہنچائی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ قرآن کریم ہے جس کے ذریعے سے یہ دعوت پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔ اور اسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی یہ دعوت کا جو سلسلہ تھا جو شروع ہوا ہے اس میں 3 سال تو وہ ہے جو کہ سری دعوت ہے، جس میں آپ بالکل ہی خاموشی سے کام کرتے رہے، کوئی آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا، اعلان نہیں کیا، لیکن جب یہ سورہ حجر کی جو آیت آتی ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو آپ بیان کر دیجئے اور مشرکین سے اعراض کیجئے، مطلب کہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا بحث و مباحثہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اپنے دعوت پیش کیجئے۔ اور پھر جب آپ نے دعوت پیش کی تو وہ لوگ سب دشمن بن گئے آپ کے، اور آپ پر سختیاں شروع ہو گئیں، طرح طرح کے تشدد شروع ہو گیا، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ ہجرت کے لیے لوگوں کو اجازت دے دیں، اور اس میں پھر ہجرت حبشہ کا ذکر آتا ہے، وہ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اب ہم صرف یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہیں، آپ کے نام کیا تھے، تو اس میں ہمیں جو نام ملتے ہیں وہ سب کے سب دراصل آپ کی صفات ہیں، آپ کی وہ صفات مبارکہ ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تھا اور انہی صفات سے آپ متصف تھے، تو انہی صفات ہی کو نام کا درجہ دے دیا گیا یا نام بنا دیا گیا، اور اس میں سب سے مشہور نام جسے ہر شخص جانتا ہے بلکہ بچہ بچہ جانتا ہے، اور وہ ہے آپ کا نام نامی محمد۔ اور یہ بھی یہی نام جو کہ مختلف پچھلی کتابوں میں بھی آیا، تورات میں، انجیل میں، تورات میں خاص طور پر یہی نام آیا ہے جیسے کہ اہل کتاب اس کو جانتے تھے۔ دوسرا نام ہے احمد، اور یہ وہ نام ہے جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر فرمایا، جیسے ہم سورہ صف میں پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں ذکر آیا ہے مبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، وہاں پہ احمد کا ذکر آیا ہے۔ تیسرا ہے المتوکل، پھر چوتھا الماحی، اور پانچواں ہے الحاشر، چھٹا ہے العاقب، اور ساتواں ہے المقفی، اور آٹھواں ہے نبی التوبہ، نواں ہے نبی الرحمہ، دسواں ہے نبی الملحمہ، گیارہواں ہے الفاتح، اور بارہواں ہے الامین۔ اور انہی ناموں کے ساتھ مزید نام جو جسے قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، الشاہد، المبشر، البشیر، النذیر، القاسم، الضحوک القتال، عبد اللہ، السراج المنیر، سید ولد آدم، صاحب لواء الحمد، وصاحب المقام المحمود۔ تو یہ 23 نام ہیں جو کہ ہمیں قرآن کریم میں اور احادیث میں ملتے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سب وہ اوصاف ہیں، وہ صفات ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے متصف تھے ان صفات سے، تو وہی انہی کے نام پر۔ اور اس میں حدیث آتی ہے جیسے کہ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود اپنے نام بتائے، آپ نے فرمایا کہ انا محمد وانا احمد وانا الماحی
الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي والعاقب الذي ليس بعده نبي. تو آپ کے یہ جو اسماء مبارکہ ہیں یہ دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کہ صرف آپ کی صفات ہیں، آپ کے نام ہیں، اس میں کوئی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے، کسی کو بھی اس میں وہ بات نہیں دی گئی، وہ صفت نہیں دی گئی، جیسے کہ محمد، احمد، العاقب، الحاشر، المقفی، نبی الملحمہ. تو یہ وہ نام ہیں جو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہی مخصوص ہے. اور دوسرے وہ نام انعامی ہیں جو کہ جس میں دوسرے رسول بھی وہ اس میں شریک ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ وہ نہیں ہے کہ جو کمال پایا جاتا ہے صفت میں وہ خود صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خصوصیت ہے. اور جس سے کہ رسول اللہ، نبی اللہ، عبد اللہ، شاہد، مبشر، نذیر، نبی الرحمہ، نبی التوبہ، تو یہ وہ نام ہے جس میں دوسرے بھی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ لیکن اس کی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے، وہی خاص ہے. اب ہم ان میں سے ناموں میں سے چند کے مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. محمد جو کہ اسم مفعول ہے حامدہ سے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ وہ شخص جس کی اتنی صفات ہوں جس پہ اس کو تعریف کی جائے، جس کی اس کی تعریف کی جائے، تو یہ محمود سے زیادہ بلیغ ہے، زیادہ اس سے معنی کے لحاظ سے بہتر ہے کہ اس میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ اتنی صفات ہیں کہ جس پر ان کی تعریف کی جاتی ہے. اور دوسرا احمد، یہ افعل تفضیل کا صیغہ ہے اور ہم سے یہ بھی ملا ہے، اور اس کا اگر افعال تفضیل جو ہے فاعل کے معنی میں ہو تو اس کا مراد یہ ہے کہ اس کی حمد، اللہ کے لیے اس کی حمد اتنی زیادہ ہے کہ کسی نے اتنی حمد نہیں کی ہے. اس لحاظ سے وہ احمد ہے، اتنی حمد کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرنے والا. اور اسی طرح اور جو نام آئے ہیں اس میں متوکل، جو صحیح بخاری کی ایک روایت میں بھی آتا ہے اور اس میں بھی ذکر آتا ہے جو توکل کرنے والا. اور ماہی سے مراد جیسے کہ حدیث میں بتا دیا گیا کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹا دیا. حاشر کہ وہی جس کے قدموں پہ لوگوں کو حشر ہوگا، یعنی لوگوں ان کی وجہ سے لوگوں کو حشر کا موقع ملے گا آپ جب اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے سفارش کریں گے. اور عاقب کہ جو تمام انبیاء کے بعد آیا ہے، یعنی خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور مقفی سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے جا چکے ہیں انہی کے نقش قدم پر چلنے والا، تو وہ بھی آپ ہی کے لیے. پھر نبی التوبہ کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ تمام اہل زمین کے لیے کھول دیا اور پھر وہ توبہ کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. اور نبی الملحمہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی جس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اللہ کے دشمنوں سے، اس دین کے دشمنوں سے، اور ان سے قتال کر کے ان کو ختم کیا اور اللہ کے جھنڈے کو بلند کیا. نبی الرحمہ کہ وہی ہے جو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو یہی نبی الرحمہ ہے. تو انہی کی یہ رحمت سب کے لیے ہے، چاہے اس میں مومن ہو کافر ہو. تو مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ زیادہ آپ کی رحمت کے مستحق ہیں اور زیادہ رحمت کو پانے والے ہیں. اور کافر بھی، اس میں اہل کتاب بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ رہے وہاں پر مدینہ میں جن کے ساتھ تھا، اور اس میں بھی آپ نے ان کے ساتھ رحمت کا ہی سلوک کیا، الا یہ کہ کسی نے دشمنی کی ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی ذریعے مخالفت کی ہو. اور فاتح کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے سے ہدایت کا دروازہ کھول دیا، بند تھا کھول دیا، اور اس کے ذریعے سے جو بھی جس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر کیا گیا اس کو ہدایت مل گئی. اور امین وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وحی پر امین بنایا، اس وحی پر اس کو امین بنایا. اور الضحوک القتال یہ ایک وہ مزدوج نام ہے، دونوں نام شامل ہیں. تو ضحوک سے مراد یہ ہے کہ وہ مسکرانے والا، ہنسنے والا مومنوں کے سامنے، مومنوں کے چہرے پہ.
اور کسی قسم کی وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے کسی کو کوئی برا لگے. اور قتال وہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جو کہ جنگ کرنے والا ہے. اسی طرح بشیر جو کہ بشارت دیتا ہے، اور نذیر جو کہ ڈراتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اور اسی طرح پھر عبدہ کا ذکر بھی فرمایا قرآن کریم میں، اللہ کے بندے. سورہ جن میں بھی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور پھر سورہ فرقان میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور سورہ نجم میں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اور سورہ بقرہ میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور سورہ اسراء میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اتنا بڑا اعزاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو اپنا بندہ قرار دیا اور عبداللہ کا لقب دیا. اور اسی طرح سید ولد آدم آپ نے خود کہا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر. اور سراج منیر آپ کو کہا گیا، تو سراج منیر آپ ہیں، اور سورج کو سراج وہاج کہا گیا. تو سراج منیر سے مراد یہ ہے کہ جو چمکتا ہے لیکن جلاتا نہیں ہے. سراج وہاج یہ ہے کہ جو کہ چمکتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے. یہاں پہ ہم نے یہ کیے. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ہم ہجرت حبشہ کے بارے میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.